میری ذات پر ہے۔ وہ دلیل مانگنے والا اپنا نہیں بیگانہ ہو، عالم نہیں ذاکر ہو، سین نہیں شین ہو، مسجد والا نہیں باڑے والا ہو، اب پوچھے تب بھی حاضر، کل پوچھے تب بھی حاضر، آ کے پوچھے تب بھی حاضر، اپنے پاس کو لا کے پوچھے تب بھی حاضر۔ سیدنا حسین ابن علی اللہ کے ولی ہیں، نبی کے صحابی ہیں اور کربلا کے شہید ہیں۔ ہم حسین ابن علی کی ولایت کو بھی مانیں، حسین ابن علی کی صحابیت کو بھی مانیں، حسین ابن علی کی شہادت کو بھی مانیں۔ جو حسین ابن علی کی ولایت کا انکاری ہے وہ بھی پکا ناری ہے، جو حسین ابن علی کی صحابیت کا انکاری ہے وہ بھی پکا ناری ہے، اور جو حسین ابن علی کی شہادت کا انکاری ہے وہ بھی پکا ناری ہے۔ ایسے بدبخت کے ساتھ وہ فرد ہو تب بھی، فرقہ ہو تب بھی، نہ کل ہمارا تعلق تھا نہ آج ہمارا تعلق ہے۔ حسین ابن علی کی نسبتیں کیا ہے؟ ابو بکر صدیق پیغمبر کا صحابی ہے، لا ریب پہلا صحابی ہے۔ کیا ہے؟ کچھ لوگوں نے کہا ہمارے دل میں ابو بکر کی محبت نہیں۔ ہم کہتے ہیں ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں کہ اتنی پاکیزہ محبت گندے دل میں آتے ہی کوئی نہیں۔ کسی نے کہا نہیں ہم ابو بکر کو مانتے ہی نہیں، تو ایسے بدبخت کو ہم پہچانتے ہی نہیں۔ نہیں، ابو بکر کھا گیا، ابو بکر کھانے والا نہیں، ابو بکر لٹانے والا ہے۔ جو پہلی ملاقات میں 40,000 درہم خدا کے نبی پر صدقے باری کر دے۔ کتنے؟ اور اما عائشہ پیغمبر کی زوجہ، نبی پاک کی گھر والی، ابو بکر کی بیٹی، مومنوں کی ماں، جنت کی ملکہ کہتی ہیں درہم نہیں تھے دینار تھے۔ دینار ہوتا ہے سونے کا، درہم ہوتا ہے چاندی کا، چلو سونا نہیں چاندی مان لی جائے۔ اس دور کے 40,000 درہم آج کے دور میں بنتے ہیں 1,49,08,686 روپے۔ جو پہلی ملاقات میں 1.5 کروڑ روپیہ پیغمبر کی نظر اتار دے، اگر یہ کھانے والا ہے تو زمانے کا ساقی کون ہے؟ اس ابو بکر صدیق پہلا صحابی ہے، صحابی ہے لیکن نبی کی آل میں سے بھی نہیں ہے، نبی کی اولاد میں سے بھی، آل سے مراد خاندان ہے، ٹھیک ہے نا بھائی؟ حضرت جعفر طیار علی کے بھائی، ابو طالب کے بیٹے، حسن و حسین کے چچا، اور کون؟ پکا ٹکا جنتی۔ وہ جعفر طیار ہو یا جناب عقیل بن ابی طالب، اور عقیل کون ہے؟ جو مسلم کے بابا ہیں، ابو طالب کے بیٹے ہیں، علی کے بھائی ہیں، حسن حسین کے چچا ہیں۔ اور یہ عقیل وہی ہے جن کی گھر والی کا نام ہے فاطمہ، فاطمہ کی بہن کا نام ہے ہند، بہنوئی کا نام ہے ابو سفیان، اور بھانجے کا نام ہے امیر معاویہ۔ یہ سیدنا عقیل، یہ نبی پاک کی آل میں سے ہیں لیکن نبی کی اولاد میں سے نہیں ہے۔ صحابی بھی ہیں، آل بھی ہیں، لیکن اولاد نہیں ہے۔ ابو بکر صحابی ہیں، آل میں سے بھی نہیں ہیں، اولاد میں سے بھی، لیکن حسین ابن علی کو دیکھیے، حسین ابن علی نبی کا صحابی بھی ہے، نبی کی آل میں سے بھی ہے، نبی کی اولاد میں سے بھی، یعنی تینوں نسبتیں جس کو ایک ہی وقت میں حاصل ہیں اسے حسین ابن علی کہتے ہیں۔ آج جب بات سیدنا حسین ابن علی کی آ جائے تو حسین کے بابا کو علی کہتے ہیں، اماں کو زہرا کہتے ہیں، بھائی کو حسن کہتے ہیں۔ گھر کے 4 افراد دیکھیے،
زبان پہ جملہ کیا آیا؟ رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا. یعنی 63 سال کی زندگی، آخری جملہ جناب علی کا. یہ جملہ کون کہہ سکتا ہے جس نے پوری زندگی گزاری ہو اتباع مصطفیٰ کے اندر بھی، اتباع خدا کے اندر بھی. سیدہ فاطمہ الزہرا، یعنی جناب علی کو دیکھیے. آج جو کہنے والے بعض لوگ کہتے ہیں علی کا چہرہ دیکھنا ثواب ہے، تو واللہ ہمیں کوئی انکار. جی بھائی، ہمیں کوئی انکار. آج کوئی اللہ والا خدا کا ولی جو آ جائے، ہم دوڑے دوڑے جائیں، دکان شکان ٹھپ کر دیں، بندہ کہ کہاں گیا خدا کے ولی کی زیارت کرنے. کیوں؟ ولی کو دیکھنا ثواب ہے. جب 14 صدیوں کے بعد میں کسی ولی کو دیکھنا ثواب سمجھتا ہوں، تو ولیوں کے ولی نبی کے علی کا چہرہ دیکھنا ثواب کیوں نہیں ہوگا؟ پھر چہرہ بھی ایسا کہ خدا کے نبی نے خود سند عطا فرما دی. فرمایا جس شخص نے ایمان کی حالت میں مجھ محمد کو دیکھا وہ بھی پکا ٹھکا جنتی، اور جس نے میرے دیکھنے والوں کو دیکھا وہ بھی پکا ٹھکا جنتی. اور ایک لمحہ دیکھنا محمد مصطفیٰ کا کتنا بڑا اعزاز ہے. آج دنیا بھر میں 200 سے زائد ملکوں میں 1 ارب 80 کروڑ مسلمان موجود ہیں. کتنے بھائی؟ 1 ارب 80 کروڑ. ان 1 ارب 80 کروڑ مسلمانوں کو رب تعالیٰ 1,000 سال کی زندگی دے دے، اور 1000 سال کی زندگی پانے والے سارے امتی میرے جیسے نہ ہو، یہ سارے کے سارے خدا کے ولی بن جائیں، غوث بن جائیں، کتب بن جائیں، ابدال بن جائیں، بایزید بستامی بن جائیں، جنید بغدادی بن جائیں، پیران پیر بن جائیں، احمد ابن حنبل بن جائیں، امام مالک بن جائیں، امام شافعی بن جائیں، حتیٰ کہ امام اعظم بن جائیں، اور 1000 سال کی زندگی اس بیت اللہ میں گزاریں جہاں پر ایک نیکی کا بدلہ 1,00,000 ملتا ہے. ان 2.25 ارب مسلمانوں کی 1,000 سال کی بیت اللہ کی عبادتیں ساری ایک طرف، اور علی کے لال حسین ابن علی، سبحان اللہ نہیں، استغفر اللہ استغفر اللہ. حسین ابن علی کی عمر 57 سال کی ہے. سن 4 ہجری میں پیدا ہوئے، 61 میں شہید ہو گئے. 7 سال گزارے نبی پاک کے ساتھ، 50 سال گزارے بعد میں. اس نصف سینچری کو بھی دور کر دیجئے، باقی بچے 7 سال. یہ 7 سال نہ ہو، 7 مہینے نہ ہو، 7 گھنٹے نہ ہو، 7 ہفتے نہ ہو، 7 دن نہ ہو، 7 منٹ نہ ہو، 7 سیکنڈ نہ ہو. وہ ایک لمحہ کہ آنکھ حسین کی تھی، چہرہ حسین کے نانا کا تھا. اس ایک نظر کا مقابلہ 2.25 ارب مسلمانوں کی 1000 سال کی بیت اللہ کی عبادت اور ریاضت نہیں کر سکتی. جب ایسا مقام حسین ابن علی کا میں مانتا ہوں تو میں منکر حسین کیسے؟ اور جو بدبخت یہ کہتا ہو جی 80+ معاملات کوئی 1 مرتبہ کرے تو درجہ مولا حسین کا، 2 مرتبہ کرے تو درجہ مولا حسن مجتبیٰ کا، ان کے نزدیک کچھ نہ کچھ کرنے سے بندہ حسین بنتا ہے. ہمارے نزدیک حسین بنتا نہیں، خدا بناتا ہے. یہ عقیدہ محبت ہماری ہے کس سے؟ سیدنا حسین ابن علی سے. جب بات حسین ابن علی کیا جائے تو کہنے والے کچھ لکی رانی سرکس کے فنکار کہتے ہیں انہیں نہیں، آپ جو سنی ہیں آپ تو مولا حسین کو مانتے ہی کوئی نہیں. لیکن کون سے حسین کو مانے؟ وہی جو علی کے بیٹے ہیں. تو جناب علی کے 17 بیٹے ہیں. کتنے؟ 17 بیٹے ہیں جناب علی کے، 18 بیٹیاں جناب علی کی، اور 27 داماد ہیں جناب علی کے. کتنے؟ جی بھائی. بعض لوگوں نے کلپ بازی کی، انہوں نے مولوی ڈنڈی مار گیا، بیٹیاں 18 داماد 27 کیسے؟ تو اس کا پتہ تو بھائی انہی کو لگتا ہے جنہوں نے اپنے ہاتھوں رخصتی کی ہو. یہ نا بھائی کہ بیٹی بیوہ ہو گئی، نکاح پھر کر دیا، طلاق مل گئی، نکاح پھر کر دیا. سیدہ سکینہ ہیں بیٹی حسین کی نکاح زندگی میں 5 ہوئے. اماں خدیجہ ہیں پیغمبر کی پہلی زوجہ ہیں، 3 نکاح ہوئے. سیدہ ام کلثوم ہیں بیٹی جناب علی کی ہیں، بہن جناب حسین کی ہیں، نواسی پیغمبر کی، 3 نکاح ان کے ہوئے. تو ایسے بیٹیاں 18 ہیں، داماد آپ کے 27 ہیں.
سیدنا علی شل مرتضی، بھائی 17 بیٹے، تو حسین کون ہے؟ وہی جو مولا حسین ابن علی کی زوجہ سیدہ فاطمہ کے بدن سے پیدا ہوئے۔ ہم کہتے ہیں مسئلہ تو حل ہو گیا کہ سیدہ فاطمہ کا نکاح جناب علی کے ساتھ ہوا تھا، تو ہمت کر کے بتا دیجئے نکاح کے گواہ کون تھے؟ بھائی حسین ابن علی کو وہی مانے گا جو حسین کے اماں ابا کو مانے گا، اماں ابا کو وہ مانے گا جو دونوں کے نکاح کو مانے گا، نکاح کو وہ مانے گا جو نکاح کے گواہوں کو مانے گا۔ اور نکاح کے گواہ کون ہیں؟ میری کتاب کھولیے مت، اپنی کتاب چھوڑیے مت۔ ہماری کتاب میں سب سے بڑی کتاب حدیثی کون سی؟ بخاری ہے، جس میں تقریباً 7000 روایات موجود ہیں، اور دوسروں کے ہاں سب سے بڑی کتاب الکافی ہے، جس میں 16199 روایات موجود ہیں۔ اور ان میں ایک روایت کون سی ہے؟ جبرائیل امین ہے رسول خدا کی بارگاہ میں آ کے عرض کی یا رسول اللہ، اللہ یہ فرماتے ہیں کہ اللہ نے عرشوں پہ علی کا نکاح فاطمہ کے ساتھ کر دیا، فرشوں پہ نکاح آپ کیجئے، صرف نکاح کا اعلان نہ کیجئے، یاروں کو بلا کے بٹھا کے گواہ بنا کے پھر کیجئے۔ ہم کہتے ہیں مسئلہ حل ہو گیا۔ مسئلہ، وہ گواہ تھے کون؟ انہیں نبی نے اپنے طور پہ بلایا یا کسی سے پوچھ کے بلایا؟ پوچھا جبرائیل سے۔ وہ یار ہیں کون سے؟ جو یہاں بھی یار ہیں، خدا کی نظر میں بھی یار ہیں، ان کو میں بلاؤں؟ تو جبرائیل امین نے کہا کہ اللہ کے نبی، اللہ یہ فرماتے ہیں کہ 3 کو بلائیے۔ اسے پہلا ابو بکر، دوسرا عمر، تیسرا عثمان۔ تیسرا، میں آپ سے پوچھتا ہوں بھائی، جب کبھی نکاح کی تقریب ہمارے ہاں ہو، ہم بیٹی بیٹے بھائی بہن کی شادی کے موقع پر جن افراد کو نکاح کا گواہ بناتے ہیں، وہ 1 نمبر ہوتے ہیں، 2 نمبر؟ جی بھائی، کھرے یا کھوٹے، سچے یا جھوٹے، مومن یا کافر، دوست یا دشمن؟ جب 14 صدیوں بعد میں اپنے کسی عزیز عزیزہ کے نکاح کے موقع پر گواہ چن چن کے ان کو بناتا ہوں، جن جیسا محفل میں بھی کوئی نہ ہو، قوم قبیلے خاندان میں بھی کوئی نہ ہو، تو ان سے زیادہ معزز کون ہے؟ جن کو خدا بتاتا ہے، نبی بناتا ہے، علی اپناتا ہے۔ اب جن کو خدا نے، نبی نے، علی نے سچا جانا، ہم بھی سچا جانے، جن کو علی نبی خدا نے 1 نمبر جانا، ہم بھی 1 نمبر جانے، جن کو انہوں نے اپنا جانا، ہم بھی ان کو اپنا جانے، جن کو انہوں نے مومن جانا تو ہم بھی ان کو۔ جی بھائی، نکاح کے گواہ یہ 3 بنے۔ اگلی بات سنیے گا، یار لوگوں کی اپنی کتابوں میں کیا ہے؟ علی کی شادی سیدہ فاطمہ سے ہوئی، تو ہمت کر کے بتا دیجئے کہ شادی علی کی تھی، بیٹی نبی کی تھی، نبی کے دروازے پر جناب علی کے لیے سیدہ فاطمہ کا ہاتھ مانگنے جو علی کا وکیل بن کر گیا تھا، وہ بابا جی کون تھے؟ اب یہ بیچارہ کیسے بتائے کہ اس کی اپنی کتاب کشف الغمہ فی معرفت الائمہ میں لکھا، بہار الانوار میں لکھا، 14 ستارے میں لکھا، اور بھائی اس کی اپنی کتاب احسن المقال میں لکھا کہ میرے بھائی یہاں پہ شادی علی کی، بیٹی نبی کی، نبی کے دروازے پر جناب علی کے لیے جو سیدہ فاطمہ کا ہاتھ مانگنے علی کا وکیل بن کر گیا، اسے ابو بکر صدیق کہتے ہیں۔ جنگل سے لکڑیاں کاٹ کر لانے والا کون؟ اسے فاروق اعظم کہتے ہیں۔ دولت لٹا کے خرچہ اٹھانے والا کون؟ اسے عثمان ابن عفان کہتے ہیں۔ اور جناب علی جو بنے دولہا، تو جناب علی کی بہوں میں باہیں ڈال کے علی کا شہبالہ بننے والا کون؟ تو شرح نہج البلاغہ ابن ابی الحدید کہتے ہیں کہ اسے فاروق اعظم خطاب کا بیٹا کہتے ہیں۔ اور اللہ کے نبی کے داماد علی جو آئے دولہا بن کے، تو پیدل نہیں آئے، اس دور کی پراڈو گاڑی پر آئے، رنگ اس کا کالا تھا، نام اس کا صحابہ تھا، عربی نسل کا گھوڑا، اور لگام پکڑ کر چلنے والا کون؟ جناب سیدنا سلمان فارسی۔ سلمان، یعنی شادی کس کی؟ علی کی، بیٹی کس کی؟ نبی کی۔ جناب علی نے کرتا پہنا بڑا اعلیٰ،
سلائی بھی اعلیٰ، کڑھائی بھی اعلیٰ۔ کسی نے پوچھا علی سلائی کڑھائی کی کس نے ہے؟ کہ جس کی ماں عائشہ صدیقہ جیسی ہے، اسے ٹینشن کس بات کی ہے؟ اور ماں عائشہ صدیقہ نے مقام بتا سے مٹی لا کے مکان کی لپائی پتائی جو کی، تو کسی نے کہا عائشہ یہ مقام یہ تیرا نہیں ہے، یہ گارے مٹی والا کام کسی نوکر چاکر سے کروا لیا ہوتا۔ تو اماں فرماتی ہیں جب بیٹیوں کی شادی ہوتی ہے، بیٹوں کی شادی ہوتی ہے، تو ماں اپنی شان کو نہیں دل کے ارمان کو دیکھا کرتی۔ شادی سیدہ فاطمہ کی، فاطمہ جو بنی دلہن تو نبی کے گھر سے علی کے گھر تک چھوڑ کے آنے والا کون؟ ایک کو سیدہ ام سلمہ کہتے ہیں، ایک کو عائشہ صدیقہ کہتے ہیں۔ اور یہ عائشہ صدیقہ کون ہے؟ یہ ابو بکر کی بیٹی ہے، مومنوں کی ماں ہے، جنت کی ملکہ ہے، پیغمبر کی زوجہ ہے۔ اس بابرکت نکاح کے صدقے میں اللہ نے اولاد بھی ایسی بابرکت دی کہ دنیا میں آئے بعد میں، لیکن آنے کی خوشخبری عرشوں سے پہلے آ گئی۔ کون؟ سیدہ ام الفضل لبابہ بنت حارث۔ کیا نام بھائی؟ ام الفضل لبابہ بنت حارث۔ یہ 7-8 بہنیں ہیں، اور ان کی اماں کا نام ہے ہند بنت عوف۔ کیا نام بھائی؟ نبی پاک کی ساسوں میں سے 2 ساسیں نبی پاک کی ایسی ہیں جن دونوں کا نام ہند ہے، دونوں کا نام ہند ہے۔ اور نبی پاک کی میرے بھائی ٹوٹل ازواج ہیں کتنی؟ جی 11۔ اگر کسی 4 ازواج مطہرات کا نام کوئی طالب علم دوست بتائے تو 100 روپے نقد انعام انشاءاللہ۔ جی بھائی پیغمبر کی 11 بیویاں، 3 نبی کی باندیاں، ہماری تو وہ بھی ماں ہیں۔ 14 خواتین کو نبی کے پاک بستر پر آنے کا اعزاز ملا۔ ان 11 ازواج میں 4 کا نام اگر کو بتا دے تو 100 روپے نقد انعام۔ چلے سیدہ عائشہ، سیدہ حفصہ، سیدہ زینب بنت جیش اور سیدہ ام حبیبہ۔ چلے بارک اللہ۔ اب آپ تصدیق کرتے ہیں طالب علم ہے یہ مگر تشریف لے آئے۔ چلیے چیک ابھی کر لیجیے گا، بعد میں نہیں بھی۔ چلیں، رسول خدا کی بیٹیاں کتنی ہیں اور ترتیب کے ساتھ ان کا نام کیا ہے؟ اگر کوئی طالب علم بتائے مدرسے کا ہو یا کالج یونیورسٹی کا، ترتیب کے ساتھ، تو 100 روپے انشاءاللہ پکے ٹکے اس کے بھی بھائی۔ جی امتحان نہیں ہے، ترغیب ہے ساری۔ جی رسول پاک کی بیٹیاں کتنی ہیں اور ترتیب کے ساتھ ان کے نام کیا ہے؟ جی بھائی جی ترتیب آگے پیچھے ہو گئی۔ جی جی بھائی چلے، اچھا جواب مکمل ٹھیک نہیں ہے، وجہ بھائی کہیں گے بالکل ٹھیک ہے۔ کلثوم جو نام ہے مردوں کا ہوتا ہے، ام کلثوم عورتوں کا ہوتا ہے، تو بھائی نے نام کلثوم بتایا ہے، ام کلثوم نہیں بتایا۔ جی تو ایسا کریں کہ 25 روپے سے واپس لے لوں، 75 کو دے دوں۔ جی بھائی چلیں آ جائیں، تشریف لیں، چلیں۔ اگر جن دوستوں کو پتا تھا اچھی بات ہے، اگر پتا نہیں تھا تو اتنی ہمارے لیے یہ باعث شرم معاملہ ہوگا کہ پیغمبر کی شہزادیوں کے ناموں کا ہمیں پتا کوئی نہ ہو۔ جی بھائی تو کم از کم ارادہ کیجئے، اہل سنت والجماعت کی کتابوں میں حدیث مبارکہ موجود ہے، اپنے بچوں کو 3 چیزوں کی تعلیم دو۔ کتنی؟ قرآن کی تعلیم دو، نبی کا ادب سکھاؤ، اہل بیت کی تعظیم سکھاؤ۔ اگر نعوذ باللہ اہل سنت والجماعت اہل بیت کا منکر ہوتے تو ہماری کتاب میں یہ حدیث کبھی موجود،
ہم نے تو حدیث کی کتابوں میں لکھا، واضح لکھا کہ بچوں کو تعلیم دو، بچوں کو تو دیں گے انشاءاللہ جی بھائی. تو بچوں کو تعلیم تو تبھی ملے گی جب ابا کو تعلیم حاصل ہوگی، ٹھیک ہے نا بھائی. اور ابا کو اس دور میں تعلیم تبھی حاصل ہوگی کہ یا وہ کھارا در چلا جائے سبز پگڑی باندھ کے، یا رائے گڑھ چلا جائے سفید پگڑی باندھ کے، ٹھیک ہے نا بھائی. تو کریں گے انشاءاللہ جی بھائی. پاکیزہ ترین نکاح، اور اللہ نے اولاد بھی ایسی مبارک عطا فرمائی جو آئی بعد میں خوشخبری عرشوں سے پہلے آ گئی. کیسے؟ سیدہ ام الفضل لبابہ بنت حارث. حضرت بلال بھائی اگر یہ اب کراس کر جائے تو واپس ادھر نہ آئے، ٹھیک ہو گیا. اس سیدہ ام الفضل کی والدہ کا نام ہے ہند بنت عوف. کیا نام بھائی؟ ہند بنت عوف کو جیسے داماد ملے کائنات میں ایسے داماد اور کسی کو نہیں ملے. اس کی دو بیٹیاں میمونہ بنت حارث اور سیدہ زینب یکے بعد دیگرے رسول خدا کے نکاح میں آئی. نبی کی دو بیٹیاں عثمان کے نکاح میں، اور اس خاتون کی دو بیٹیاں رسول خدا کے نکاح میں. اس کی ایک بیٹی ہے، اس کا نام ہے سیدہ ام سلمہ. اس کا نکاح پیغمبر کے چچا امیر حمزہ کے ساتھ ہوا. ایک بیٹی کا نام ہے قریبۃ الصغریٰ. اس کا نکاح پہلے ایک صحابی جناب عبد الرحمن کے ساتھ ہوا، اور اسی عبد الرحمن کو اللہ نے دی بیٹی تو نام رکھا حفصہ. اس حفصہ کا نکاح بہار الانوار کتاب کے مطابق مولا حسین کے ساتھ ہوا. تو رشتہ کیا بنا؟ بیٹی ہے عبد الرحمن کی، بھتیجی ہے عائشہ کی، پوتی ہے ابو بکر کی، بیوی ہے حسین ابن علی کی. زمانہ کا بنتی نہیں تھی. ہم کہتے ہیں حضور ان کی تو ایک دوسرے کے بغیر گزرتی نہیں تھی. یہ نا بھائی. قریبۃ الصغریٰ کا دوسرا نکاح حضرت امیر معاویہ کے ساتھ ہوا. اللہ نے امیر معاویہ کو دی بیٹی، نام رکھا رملہ. رملہ کا نکاح عثمان غنی کے پوتے سیدنا زید بن عمر جناب عمر بن عثمان کے ساتھ ہوا. عمر بن عثمان غنی کے بیٹے کے ساتھ نکاح ہوا، عمر بن عثمان. اللہ نے ان کو دو بیٹے عطا فرمائے. ایک کا نام رکھا زید بن عمر بن عثمان، ایک کا نام رکھا عبداللہ بن عمر بن عثمان. یعنی بابا کا نام ہے عمر، اماں کا نام ہے رملہ، نانی کا نام ہے قریبۃ الصغریٰ، نانا کا نام ہے امیر معاویہ، دادا کا نام ہے عثمان غنی. اب ان دونوں بھائیوں کا نکاح ہوا. آگے وہ دونوں خواتین سگی بہنیں ہیں. ایک کا نام ہے سکینہ. کیا نام بھائی؟ جبکہ نام جو ہے وہ سکینہ نہیں ہوتا، نام ہے سکینہ، SUKAINA. لیکن نام کا پتہ یا در والوں کو ہوتا ہے یا گھر والوں کو ہوتا ہے. ان بدبختوں کو کیا پتا جو نہ گھر کے ہیں نہ گھاٹ کے ہیں. لیکن چلو بقول ان کے کہ نام سیدہ سکینہ تھا. سیدہ سکینہ سیدہ فاطمہ دونوں بہنیں ہیں. بیٹیاں حسین کی، بھتیجیاں حسن کی، پوتیاں علی کی، پڑپوتیاں جناب ابو طالب کی. ان دونوں کا نکاح دونوں بھائیوں کے ساتھ ہوا. سیدہ فاطمہ کا نکاح جناب عبداللہ بن عمر بن عثمان سے، سیدہ سکینہ کا نکاح زید بن عمر بن عثمان سے. ان دونوں بھائیوں کی اماں، ان دونوں بہنوں کی ساس، اس کا نام ہے سیدہ رملہ. رملہ کی اماں ان دونوں کی نانی، اس کا نام ہے قریبۃ الصغریٰ. اور قریبۃ الصغریٰ کا گھر والا، اس کا نام ہے امیر معاویہ. تو رشتہ کتنا پیارا بنتا ہے کہ بیٹیاں حسین کی ہیں اور داماد کون ہیں؟ جو نواسے معاویہ کے ہیں، پوتے عثمان غنی کے. اچھا ننہال دیکھو تو وہ بھی بنو بھیا، اور ددھیال دیکھو تو وہ بھی بنو. اچھا آپ میں یہاں پہ کوئی عوام بھائی ہے بھائی؟ چلے بارک اللہ. کوئی آرائی فیملی سے، کوئی گجر بھائی؟ چلے. پنجاب میں کچھ گوتے، چلے بارک اللہ، دو آگے. پنجاب میں کچھ اقوام ہیں. آرائی قوم ایک ہے، شاخیں اس کی 8 ہیں. بلوچ قوم ایک ہے، شاخیں اس کی 44 ہیں. گجر قوم ایک ہے، شاخیں 106 ہیں. راجپوت قوم ایک ہے، شاخیں اس کی 36 ہیں. میواتی قوم ایک ہے، شاخیں اس کی 52 ہیں. ایسے عرب کی دھرتی پہ قوم قریش ایک ہے
اور شاخیں اس کی 10 ہیں. قبیلہ بنو تیم، قبیلہ بنو ہاشم، قبیلہ بنو عدی، قبیلہ بنو مخزوم، قبیلہ بنو امیہ، قبیلہ بنی عبد الشمس اور قبیلہ بنو اسد. یعنی پھیلاؤ تو 10، سمیٹو تو ایک ہے. یعنی گجر پھیلاؤ تو 106 لیکن ہیں تو سارے گجر. بلوچ 44 سمیٹو تو ہے تو بلوچ. پھیلاؤ 36 سمیٹو تو ایک. ایسے ہی کھوکھر اگر دیکھیں بھائی امان فیملی تو قطب شاہی امان ہے، آگے ان کی بڑی برانچیں ہیں لیکن ہیں تو سارے امان ہی نا میرے بھائی. تو ایسے ہی اگرچہ قریشی ہیں لیکن بنیاد سب کی ایک ہے، اور وہ کیا ہے کہ رسول خدا کے بابا تو نام ان کا جناب عبداللہ، عبداللہ کے بابا نبی پاک کے دادا تو نام ان کا جناب عبد المطلب، عبد المطلب کے بابا نبی کے پردادا تو نام ان کا ہاشم، ہاشم کے ابا نبی کے دادا تو نام ہے ان کا عبد مناف، عبد مناف کا بیٹا اور ہاشم کا بھائی نام ہے اس کا عبد شمس، اور عبد شمس کا بیٹا تو نام ہے اس کا امیہ، امیہ کا بیٹا تو نام ہے اس کا حرب، اور حرب کا بیٹا کون؟ نام اس کا ابو سفیان، اور ابو سفیان کا بیٹا کون؟ امیر معاویہ قاتل قرآن. یعنی کوئی اجنبی نہیں، بیگانے کوئی نہیں، ایک دو نہیں، کربلا کے بعد بھی 30 رشتے داریاں دونوں خاندانوں میں ہوئی. لیکن آج کو کہنے نہیں یار یہ رشتہ بنتا نہیں تھا، رشتہ کرنا نہیں چاہیے تھا. تو بھی یہ بات ایسے ہوگی کہ شادی سرداروں کی ہو، اعتراض میراثیوں کا ہو. یعنی نبی بھی کریں شادی، علی بھی کریں شادی، حسن کریں شادی، حسین کریں، وہ شادی کریں اور یہ ویل کے پیسے لوٹنے والا نہیں. رشتہ بنتا نہیں تھا، کرنا نہیں چاہیے تھا. اگر سرداروں کی شادی پر میراثی اعتراض کر دے تو کیا کرے گا؟ اسے منگلا تربیلا منگلا ڈیمپے لے کے جائے گا، اچھے سے پوائنٹ پہ بٹھا کے دوپہر کا کھانا کھلائے گا. ڈشیں کون سی ہوگی؟ چپل کباب، بوٹ پلاؤ، گھسن پیڑے، دھکم بیل، مار کوٹائی، جوارش پاپوس، چانٹوں کی چٹنی، دھکوں کا سلاد، جوتوں کی بریانی. اگر یہ کہ حضور میرا قصور کہے تو جواب ایک ہی ملے گا، سور تیرا قصور یہ شادی سرداروں کی، اعتراض میراثیوں کا. ہاں حسین ابن علی کی 2 بیٹیاں سیدہ سکینہ، سیدہ فاطمہ. نکاح کہاں پر ہوا؟ نواسے امیر معاویہ کے ہیں، پوتے عثمان غنی کے ہیں. امیر معاویہ بھی خاندان بنو امیہ سے اور عثمان غنی کا تعلق بھی خاندان بنو امیہ سے. اب یہ خاتون ہند بنت عوف، اس کی ایک بیٹی کا نام ہے سیدہ اسماء بنت امیس. کیا نام بھائی؟ یہ پیغمبر کی سالی بھی ہے. اس کا پہلا نکاح جناب علی کے بھائی حضرت جعفر طیار کے ساتھ ہوا. اللہ نے جعفر طیار کو 2 بیٹے عطا فرمائے. سن 9 ہجری جنگ موتا میں جعفر طیار شہید ہو گئے. حضرت علی نے اپنی بیوہ بھابھی کا نکاح حضرت ابو بکر صدیق کے ساتھ کر دیا. بھائی مدر صاحب نے ایک طبقے کا تعارف کروایا. اگر کوئی بندہ یہ کہے جی ہماری خاتون موجود ہے مذہباً قادیانی، آپ اس سے نکاح کر لیں، تو آپ پہلے نکاح کے سیغے پڑھائیں گے کلمہ پڑھائیں گے؟ جی بھائی. اگر ابو بکر کا دین اور تھا، علی کا دین اور تھا، تو پھر پہلے چاہیے تھا کہ ابو بکر کو کلمہ پڑھوا لیتے تب نکاح ہوتا. لیکن زمانہ جانتا ہے کہ جناب علی نکاح کا خطبہ پڑھایا ہے، کلمہ کیوں؟ تاکہ زمانے کو پتہ لگ جائے جو دین صدیق اکبر ہے وہی تو دین حیدر کرار ہے. آج کل ہمارے کچھ لوگ بھی چلے نا بھائی، حضرت عمر فاروق اعظم جناب علی سے دین کے مسئلے پوچھا کرتے تھے. میں آپ سے پوچھتا ہوں بھائی ایک ہی وقت میں دی جانے والی 3 طلاقیں 3 یا 1؟ جی اچھا، جو دیوبندی ہیں وہ کہیں گے 3، بریلوی بھائی 3، اہل حدیث بھائی کو کہیں گے 1. ہم کہتے ہیں بھائی مسئلے کی تحقیق کر لو. تحقیق کرنے والا کرے گا کیا؟ اہل حدیث کہے گا میں پوچھوں گا جامع سلفی والوں سے، بریلوی بھائی کہے گا میں پوچھوں گا جامع حزب الاحناف والوں سے، دیوبندی کہے گا میں پوچھوں گا جامع فاروقیہ والوں سے. بھائی دیوبندی ان 2 سے پوچھ لے، بریلوی ان 2 سے پوچھ لے، اہل حدیث ان 2 سے پوچھ لے، جواب ایک ہی ملتا. مولوی صاحب عقل کو ہاتھ مارے، بندہ مسئلہ اس سے پوچھتا ہے جس سے مسئلہ بھی ملتا ہو، مسلک بھی ملتا ہو.
تو جناب عمر علی سے مسئلہ پوچھتے کیوں ہیں اور علی بتاتے کیوں ہیں؟ تاکہ زمانے کو پتہ لگ جائے کہ دین علی دین عمر ہے، دین عمر دین علی ہے۔ اب پہلا نکاح جعفر طیار سے، دوسرا نکاح ابو بکر صدیق سے، اور اسی خاتون کا تیسرا نکاح ہوا خود جناب علی جن مرتضیٰ سے۔ حضرت ابو بکر کا بیٹا تھا محمد بن ابی بکر، بچہ چھوٹا تھا، ماں کی گود میں تھا، حضرت ابو بکر فوت ہو گئے، جناب علی نے نکاح کا پیغام دیا اور ابو بکر کی بیوہ سے جناب علی نے خود نکاح کر لیا۔ تو بچہ کہاں آیا؟ حضرت علی ہی کے گھر میں۔ جب کوئی آنے والا آتا جناب علی سے کہتا حضور تھوڑا بچوں کا تعارف تو کروا دیجئے، تو جناب علی فرماتے یہ میرا بیٹا حسن ہے، یہ حسین ہے، یہ محمد، یہ عباس، یہ ابو بکر، یہ عمر، یہ عثمان، یہ عبداللہ، یہ عبید اللہ، اور اس کا نام محمد ہے۔ اور یہ محمد کون ہے؟ کا بیٹا میرا ہے، پیدا ابو بکر صدیق سے ہوا ہے۔ ہاں یہ نہیں کہتے تھے لے پالک ہے، اڈاپٹ کیا ہے، نہیں گود لیا، نکاح کیا، خاتون ساتھ لے کر آئی۔ کتنا پیارا جملہ، کا بیٹا میرا اور پیدا ابو بکر صدیق سے ہوا۔ تو یہ ابو بکر کی بھی سالی، معاویہ کی بھی سالی، اللہ کے نبی کی بھی سالی، جناب حمزہ کی بھی سالی، نام ہے ام الفضل لبابہ بنت حارث۔ اللہ کے نبی کی عادت مبارکہ یہ تھی، رسول پاک مدنی کریم فجر کی نماز پڑھاتے، چہرہ کرتے یاروں کی جانب اور پوچھتے وہ خواب دیکھا؟ تو ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ میں نے خواب دیکھا۔ نبی پاک نے تعبیر بتا دی۔ یہ خاتون اٹھی کہا یا رسول اللہ خواب میں نے بھی دیکھا، خواب ایسا کہ نیند اڑ گئی۔ پوچھا خواب کیا ہے؟ اللہ کے نبی آپ کے جگر کا ٹکڑا کٹ کے میری جھولی میں آ گرا، ایسا خواب، نیند اڑ گئی۔ اللہ کے نبی مسکرائے فرمایا بڑا مبارک خواب ہے، اس کی تعبیر یہ ہے کہ ان قریب اللہ میری بیٹی فاطمہ کو بیٹا دے گا، سب سے پہلے تیری گود میں آئے گا۔ مدت گزری، یہ خاتون خواب کو بھول چکی تھی۔ اللہ نے جناب علی کو دیا بیٹا، تو بیٹا کون؟ حسین ابن علی۔ اور حسین ابن علی کی دائی کون ہے؟ اسما بنت امیس ہے، ام الفضل لبابہ بنت حارث ہے۔ یعنی بیٹا علی کا پیدا ہو اور دائیوں والا کام کرنے والی خاتون کون ہے؟ ابو بکر کی گھر والی بھی ہے، امیر معاویہ کی سالی بھی ہے۔ اور اس دور میں دائیاں پروفیشنل نہیں ہوتی تھی کہ پیسے لے کے کام کیے جائیں۔ جی بھائی، جب پیسے نہیں تھے تو ہمارے علاقے میں دیہاتوں میں آج بھی دائی کو خالی دائی نہیں کہتے، دائی اماں کہتے ہیں۔ جی بھائی، اور جب بات پیسوں کی آ جائے پھر دائی کو دائی نہیں کہتے، مڈ وائف کہتے ہیں۔ ہاں اب یہ تو بندہ ان سے پوچھے کہ مڈ وائف، جی بھائی مڈ نائٹ، مڈ وے، مڈ وائف، اس کا تعلق بچے کے ساتھ ہے، بچے کے ابا کے ساتھ ہے۔ ہاں یہاں پہ دائی کون؟ سیدہ ام الفضل، یہ دائی بنی حسین ابن علی کی۔ چلیں اگر کوئی دوست یہ بتا دے کہ نبی پاک کی دائی کون ہے؟ جی جی بھائی، نبی پاک کی دائی اماں کون ہے؟ چلیں 100 روپے نقد انعام، لیکن نوٹ کے اصلی نقلی ہونے کی کوئی ضمانت نہیں۔ جی جی بھائی، چلیں میں نے اسی لیے کہا کہ چونکہ آپ کا جواب غلط ہے۔ دائی ہمارے سوسائٹی میں کیسے کہتے ہیں بھائی؟ جو ڈیلیوری کے موقع، پیدائش کے موقع زچہ بچہ کے معاملات کو سنبھالے، اور ایسا کام پیغمبر کی پیدائش کے موقع پر کسی خاتون نے کوئی نہیں کیا۔ اللہ کے نبی دنیا میں جو آئے بغیر دائی کے، نبی کے ختنے ہوئے تو بغیر نائی کے۔ وجہ جب کسی خاتون نے ماں بننا ہو تو دائی کی نظر سے اس کا سطر محفوظ نہیں رہتا، جب کسی بچے کا ختنہ ہونا ہو تو نائی کی نظر سے اس کا اپنا سطر محفوظ نہیں رہتا۔ شرم و حیا والے پیغمبر کے لیے رب تعالیٰ نے ایسا VIP پروٹوکول کا انتظام کیا کہ آقا دنیا میں آئے تو بغیر دائی کے، تاکہ نبی کی اماں کا سطر محفوظ رہے، اور نبی کے ختنے ہوئے تو بغیر نائی کے، تاکہ نبی کا اپنا سطر بھی محفوظ رہے۔ سیدہ دائی حلیمہ
یہ دائی ہیں دودھ پلانے والی دائی ہیں، ولادت کے موقع والی دائی نہیں، ٹھیک ہے بھائی. حضرت حسین ابن علی کی دائی کون ہے؟ ام الفضل لبابہ بنت حارث. بچہ ہوا پیدا، دائی نے اٹھایا، نہلایا، غسل دیا، کپڑے میں لپیٹا، سرما ڈالا، خوشبو لگائی، لا کے نبی پاک کی جھولی میں رکھا. جیسے رکھا تو بچے نے پیغمبر کی جھولی میں پیشاب کر دیا. یہ بچہ نواسا ہے، وہ دائی ہے. اور دائی کون؟ پیغمبر کی صحابیہ ہے. وہ نبی کے مقام کو دیکھ رہی تھی اور نبی حسین ابن علی سے اپنی محبت کو دیکھ رہے تھے. جیسے بچے نے پیشاب کیا، دائی ذرا زور سے بولی بچے کو دھمکانے کے لیے. اللہ کے نبی نے فرمایا آرام سے آرام سے آرام سے، تجھے پتا ہے تیری زبان کی تلخی کی بنیاد پہ بچے کے نانا کے دل کو کتنی تکلیف پہنچی ہے. یعنی جھولی میں آتے ہی خدا کے نبی نے مقام بتا دیا حسین ابن علی کا. کیا کہ حسین ابن علی کو مخاطب کر کے اگر کوئی اونچی زبان میں بھی الفاظ بولے تو نبی کو یہ بھی پسند نہیں ہے. اور وہ کوفہ کے غدار جنہوں نے پیغمبر کے نواسے کو بلایا، دھوکہ دیا، خاک و خون میں تڑپا بھی دیا. تبھی تو کہا حضرت عبداللہ بن عمر نے، ان سے کسی نے پوچھا بات بتائیے، اگر بندہ احرام کی حالت میں ہو اور مچھر آ کے بیٹھ جائے کپڑے پر، ہاتھ مارا، مچھر مر گیا، خون لگ گیا، اب یہ بتائیے یہ عمل کیسا ہے؟ اس پہ کوئی اجر و ثواب، کوئی سزا جزا کا معاملہ ہوگا نہیں ہوگا؟ فرمایا پہلے بات بتا تو ہے کہاں کا؟ یعنی جیسا بوتھا ویسا تھپڑ. پوچھا ہے کہاں کا؟ کہ عراق کا ہوں. تو جناب عبداللہ بن عمر فاروق اعظم کے بیٹے نے کہا لوگو ذرا اس بوتھی والے کو بھی دیکھ لو، حبدار کو دیکھ لو کہ جو آج مچھر کے خون کا مسئلہ پوچھتا ہے اور کل پیغمبر کا نواسے کا خون ان بدبختوں نے بہا دیا تھا. وہ حسین ابن علی نام رکھا نبی پاک نے حسین. کیا نام بھائی؟ کیا نام رکھا بھائی؟ کیا نام بھائی؟ بڑے کا نام حسن، چھوٹے کا نام. اور یاد رکھیے گا کہ اللہ کی دھرتی پر میرے محبوب پیغمبر مدنی کریم سے پہلے محمد نام کسی کا نہیں، علی سے پہلے علی نام کسی کا نہیں، حسن سے پہلے حسن نام کسی کا نہیں، حسین سے پہلے حسین نام کسی کا نہیں، ایمان والیوں میں عائشہ سے پہلے عائشہ نام کسی کا نہیں. ایسے ہی ابو بکر سے پہلے اللہ کی دھرتی پر ابو بکر نام کسی کا نہیں. یہ نام رب نے بچا بچا کے رکھے کن کے لیے؟ اپنے پیاروں کے لیے. اپنے بعض لوگ کہتے ہیں تمہیں پتہ ہی کوئی نہیں. پیغمبر کے صحابہ نے بڑی زیادتی کی. انہوں نے اعلان کر دیا کہ 80 سال تک پیغمبر کی بیٹی کے نام پہ کوئی بندہ اپنی بچی کا نام فاطمہ نہیں رکھے گا، علی کے نام پہ علی نہیں رکھے گا، حسین کے نام پہ حسین. اللہ جب عقل سلیم چھین لے، چارپائی الٹی ہو یا چمگاڈر کی ٹانگیں اوپر ہو اور چمگاڈر پاکستانی ہو بھلے فارسی ہو، تو حقائق اسے دکھائی دیتے ہی کوئی نہیں نا بھائی. ہم کہتے ہیں ہاتھوں میں ہاتھ ڈالیے دکھاتے ہم ہیں. بیٹی خطاب کی ہے، بہن عمر کی ہے، صحابیہ رسول کی ہے، نام اس کا فاطمہ. حضرت فاروق اعظم کا بیٹا ہے، نام اس کا عبداللہ ہے، عبداللہ کی پوتی ہے، عمر کی پڑپوتی، تو نام اس کا بھی فاطمہ. فاروق اعظم کا بیٹا ہے، نام اس کا عبید اللہ ہے، عبید اللہ کی بیٹی ہے، عمر کی پوتی ہے، خطاب کی پڑپوتی، تو نام اس کا بھی فاطمہ. حضرت ابو بکر صدیق کا بیٹا ہے تو نام اس کا عبد الرحمن ہے، عبد الرحمن کی بیٹی ہے تو نام اس کا سیدہ اسما ہے، اسما کی بیٹی ابو بکر کی پڑنواسی تو نام اس کا بھی فاطمہ. ابو بکر صدیق کا بیٹا ہے، نام اس کا محمد، محمد کی بیٹی ابو بکر کی پوتی تو نام اس کا بھی ابو بکر کا بیٹا تو نام اس کا محمد، محمد کا بیٹا تو نام اس کا قاسم، قاسم کی بیٹی ابو بکر کی پڑپوتی تو نام اس کا بھی فاطمہ. عقیل کی گھر والی ہے، مسلم کی اماں ہے، علی کی وہ بھابھی ہے، ابو بکر کے جناب ابو طالب کی گھر کی بہو رانی، حسن و حسین کی چچی، ہند کی بہن، ابو سفیان کی سالی، معاویہ کی خالہ تو نام اس کا بھی. اتنا ہی نہیں، جب کو سادات بھائی ہے سید بھائی جی بھائی چلے بارک اللہ الحمدللہ. کون سے سادات ہے حضرت آپ؟ گیلانی الحمدللہ، گیلانی الحمدللہ. جی بھائی جی اویس بھائی آپ سے تعارف تو ہوا. گیلانی
الحمدللہ میں نقوی سید ہوں، ٹھیک ہے نا بھائی، میرا تعلق نقوی سادات کے ساتھ ہے، ٹھیک ہے بھائی. یہاں پہ جب کسی سے پوچھے وہ بازل نقوی کیسے امام جعفر کو مانتے ہیں، وہ تو کوئی لڑائی جھگڑا نہیں، پیار محبت کی باتیں ہمت کر کے بتائیے. چھٹا امام جعفر صادق ہے تو بیٹی کا نام کیا، ساتواں امام موسیٰ کاظم تو بیٹی کا نام کیا، آٹھواں امام علی رضا بیٹی کا نام کیا، نوواں امام امام تقی تو بیٹی کا نام کیا، نوواں امام کی پوتی تو پوتی کا نام کیا. چھٹا امام جعفر صادق تو بیٹی کا نام عائشہ، ساتواں امام موسیٰ کاظم تو بیٹی کا نام عائشہ، آٹھواں امام علی رضا بیٹی کا نام عائشہ، نوواں امام امام تقی تو بیٹی کا نام عائشہ. یہ تو ایسے پیار محبت کے معاملات ہیں کہ آل نبی کے دروازے پر جاؤ تو تمہیں عائشہ ہی عائشہ ملے، اصحاب نبی کے دروازے پر آؤ تمہیں فاطمہ ہی فاطمہ ملے. اہل سنت والجماعت نے اپنی کتابوں میں لکھا حضرت علی شن مرزا کی زوجہ محترمہ پیغمبر کی بیٹی علی کی گھر والی کون، جنتی شہزادی حضرت فاطمہ. ان کے نام پہ کتنے صحابہ نے بچیوں کا نام رکھا؟ 42 نام ہے فاطمہ نبی کے صحابہ کی بیٹیوں کے، 13 نام ہے علی نبی کے صحابہ کے بیٹوں کے، 7 نام ہے حسین نبی کے صحابہ کے بیٹوں کے. ٹھیک ہے نا؟ نام رکھا حسن، نام رکھا تو ایسے یونیک نام ہے یہ. اگر کوئی بندہ پڑھنے میں غلطی کر جائے تو حسن کو حسن پڑھے گا، حسین کو حسین پڑھے گا. یعنی نام بھی پاکیزہ، مقام بھی پاکیزہ، کردار بھی پاکیزہ، گفتار بھی پاکیزہ. نام علی نے رکھا حرب، کیا نام بھائی؟ حرب کے معنی کیا ہے؟ لڑائی جھگڑا، جنگ. نام کے معنی ٹھیک نہیں تھے، اللہ کے نبی نے تبدیل فرما دیا. خود آمنہ کے لال فرمائے کہ رب نے مجھے دنیا میں جن کاموں کے لیے بھیجا ان میں ایک کام یہ بھی ہے، غلط معنی والے ناموں کو مٹانا ہے اور اچھے معنی والے ناموں کو پھیلانا ہے. نام حرب کے معنی ٹھیک نہیں تو نبی پاک نے تبدیل فرما دیا. نام کیا رکھا؟ حسن و حسین. اگر معاویہ نام کے معنی غلط ہوتے تو اللہ کے نبی اسے بھی تبدیل فرما دیتے. جو آج بعض لوگ کہیں نا جی نعوذ باللہ معاویہ نام کے معنی بھونکنے والے جانور کے ہیں، حضور بھونکنے والے جانور کو معاویہ نہیں کہتے بلکہ جس کو دیکھ کر دیکھنے والا بھونکنا شروع کر دے یعنی بھونکانے والا اسے معاویہ کہتے. ورنہ معاویہ نام کے معنی کیا ہیں؟ ایسا جوان جو 30 سال کی جوانی کی عمر کو پہنچے، جوانی بھی ایسی کہ اپنے تو اپنے بیگانے بھی کہیں کہ واہ کیا جوانی ہے، اسے معاویہ کہتے ہیں. ہاں اللہ جزائے خیر دے سبز پگڑی والے بابا کو، ہاں جس نے 22 رجب کو جلوس نکالا، لوگوں کو آگ لگ گئی تو بابا نے تھوڑی تیلی اور بھی لگا دی. کم صرف عرس ہی نہیں 22 مسجد بھی بناؤں گا. جلنے والے کچھ اور جلے تو بابا نے کہا 220 مسجدوں کا نام رکھیں گے فیضان امیر معاویہ. جلنے والے کچھ اور جلے، اللہ نے دیا پوتا تو بابا جی نے نام رکھ دیا معاویہ رضا اتاری. جلنے والے کچھ اور جلے تو بابا جی نے کہا جس کے دل میں بغض امیر معاویہ ہو میرا جنازہ تو کھلا چارپائی کو ہاتھ بھی نہ لگائے. تو سبز پگڑی والے بابا نے اصول دے دیا کہ نبی کے یاروں سے جلنے والے کو اور جلانا یہ شرارت نہیں ہے، شریعت ہے. کیا ہے؟ اگر معاویہ نام کے معنی غلط ہوتے تو اللہ کے نبی تبدیل فرما دیتے. اب وہ حسن و حسین نبی کے نواسے، نبی نے محبت کی کیسے؟ اللہ کے نبی ارشاد فرمائے حسن و حسین جنتی جوانوں کے سردار ہیں. اگر کوئی مریض بغض آل محمد یہ کہے جی آپ کمال کرتے، کل کے بچوں کو آپ نے جوانوں کو سردار بنا دیا، ہم کہتے ہیں حضور یہ بچے بچے نہیں، یہ بچے اس گھر کے بچے ہیں جس گھر کے بچے بھی امت کے بڑے بڑوں سے بڑے ہوتے ہیں. اور جب خدا کا نبی کسی کو اعزاز دے دے ہم انکار کرنے والے نہیں، ہم تسلیم بھی کرتے ہیں، سلام بھی کرتے ہیں. نبی پاک نے محبت کی کیسے؟
کہنے والے یار لوگ کہتے ہیں اللہ کے نبی نے اپنے کاندھے پر جناب حسین ابن علی کو بٹھایا. ہم کہتے ہیں پیارے انکار کو نہیں، ہمت کر کے بتا دے جب نبی پاک نے کاندھوں پر اپنے نواسے حسین ابن علی کو بٹھایا، یہ کوئی چوک چوراہا پبلک پلیس مسجد ممبر کو نہیں بلکہ بٹھایا تو اپنے گھر میں. حالات یہ تھے کہ گھر بھی نبی کا، در بھی نبی کا، آنگن نبی کا، صحن نبی کا، پیار نبی کا، بول نبی کا، کاندھے بھی نبی کے. دیکھنے والا راوی کہتا ہے یا رسول اللہ سواری کتنی پیاری ہے. نبی نے فرمایا دیکھ سوار کتنا پیارا ہے. وہ کہے رسول، رسول کہے ابن بطول، وہ کہے نبی، نبی فرمایا ابن علی، وہ کہے سوار، نبی کہے سوار، یہ کہے سواری. اب یہ سارا منظر دیکھ کے دیکھنے والے نے چھپایا نہیں، ایسے بتایا کہ مسجد کا مولوی بھی بیان کرتا ہے، امام باڑے کا ذاکر بھی بیان کرتا ہے. اور یہ تو حقیقت دنیا ہے کہ کتاب سچی تبھی مانی جائے گی جب کاتب کو سچا مانو گے، حدیث سچی تبھی مانی جائے گی جب صحابی کو سچا مانو گے، روایت سچی تبھی مانی جائے گی جب راوی کو سچا مانو گے، اور حضور گواہی سچی تبھی مانی جائے گی جب گواہ کو سچا مانو گے. جب رسول پاک نے اپنے کاندھوں پر حسین ابن علی کو بٹھایا تھا تو یہ منظر دیکھ کے زمانے کو بتانے والا کون ہے؟ دنیا کہتی ہے اسے خطاب کا بیٹا فاروق اعظم کہتے ہیں، اسے فاروق. اللہ کے نبی نے نواسوں کو چوما بھی ہے اور نواسوں کو سونگا بھی ہے. نواسوں کو اچھا اپنی اولاد کو ہم چومتے ہیں، جی بھائی چومتے ہیں نا بھائی، ماتھا چوما، ٹھوڑی چومی، ہونٹ چومے، سینہ چوما، ہاتھ چومے، پہلا قدم اٹھائے دوڑے تو بچے کا قدم بھی چوما. لیکن اللہ کے نبی نے چوما ہی نہیں، نبی پاک نے سونگا. تو صحابہ نے کہا کہ یا رسول اللہ اولاد تو ہماری بھی ہے، ہم اپنی اولاد کو چومتے ہیں، سونگنے والی بات سمجھ میں. رسول پاک ارشاد فرماتے ہیں اس حسن حسین کو کیوں نہ سونگوں جن کے وجود سے جنت کی خوشبو آتی ہے. اگر کوئی آج یہ کہے انسانی وجود سے خوشبو، تو یاد رکھیے گا ان کے وجود سے خوشبو کیوں نہ آئے. پیغمبر کے صحابی ہیں اور 4 شادیاں کی، چاروں بیویاں ملی، اپنے شوہر کو پکڑا کہ بندہ خدا ایک رات سے پردہ ہٹا، تیرے وجود سے آنے والی خوشبو کا مقابلہ کرنے کے لیے ہم نے عرب و عجم کی بڑی خوشبویں خریدی، لیکن آج چاروں سوق نے مل کے اس نتیجے پر پہنچی تو بھی جیتا، خوشبو جیتی. لیکن اتنا بتا دے خوشبو منگاتا کہاں سے ہے، لگاتا کہاں سے ہے. تو نبی کے صحابی نے کہا اللہ تمہیں عقل سلیم عطا کرے، میں نے تو کبھی خوشبو لگائی کوئی نہیں، کبھی خوشبو آتی کیسی ہے کہ گرمی کا موسم تھا، پھوڑے بھینچی گرمی دانے میرے جسم پر نکلے. میں رسول خدا کی بارگاہ میں گیا، میں نے جا کے عرض کیا رسول اللہ میں مریض مدینہ، اب طبیب مدینہ کچھ میرا علاج تو کیجئے. تو آمنہ کے لال مدنی کریم نے ملم دوائی لوشن کریم اٹھا کر نہیں تھی، شہادت والی انگلی اٹھائی، لعاب لیا، پیٹھ پر لگا دیا. ایک انگلی لعاب کا اثر یہ ہوا بیماری بھی چلی گئی، بدبو بھی. سیدنا ابو محمد مصطفیٰ مقام محمد مصطفیٰ خوشبوئے محمد مصطفیٰ تکبیر. رسول پاک مدنی کے صحابی کہتا کیا ہے، ایک انگلی لعاب جو لگا تو بدبو بھی چلی گئی، بیماری بھی چلی گئی. یہاں پہ ایک انگلی برابر لعاب لگے پیغمبر کی پیٹھ، صحابی کی پیٹھ پہ، تو اس کا مقابلہ کوئی نہیں کرتا نا بھائی. اور جناب سیدنا ابو ہریرہ ارشاد فرماتے ہیں پیغمبر مدنی کریم کی بیٹی سیدہ فاطمہ نبی پاک کے ساتھ تھی، حسن حسین ساتھ تھے، بچے جو روئے تو اللہ کے نبی نے فرمایا فاطمہ تجھے معلوم ہے بچے تیرے روتے ہیں، دل محمد مصطفیٰ کا دکھتا ہے، بچوں کو چپ کرا. سیدہ نے عرض کی یا رسول اللہ بھوک لگی ہے، بچوں کو میں خوراک دوں تو کیسے؟ تو آمنہ کے لال نے فرمایا دونوں بچے میرے حوالے کر. پردے کی اوڑ سے پیغمبر مدنی کریم نے بچوں کو لیا، جھولی میں لٹایا، اپنی زبان دونوں کے منہ میں ڈالی اور دونوں بچوں نے محبوب پیغمبر کی زبان کو یوں چوسا جیسے ملتان والے سرائکی بھائی کھجور کھانے کے بعد کھجور کی گٹھلی کو چوستے رہتے. پیٹ بھر گیا دونوں بچوں کا. ایک انگلی برابر لعاب دن پیٹھ پر لگے تو زمانے کی خوشبو میں اس کا مقابلہ نہیں کرتی. تو جنہوں نے پیٹ بھر کر نبی پاک کے لعاب کو چوسا ان کا مقابلہ کون کرتا ہے؟ اب یہ حدیث بیان کرنے والے کون ہیں؟
جناب سیدنا ابو ہریرہ. اور یہ ابو ہریرہ ہے کون؟ جنہوں نے 5000 حدیثیں اللہ کے نبی سے لے کر امت کے حوالے کی. یہ خود ارشاد فرماتے ہیں جنازے پر گئے حسین ابن علی، گرمی کا موسم تھا، تھکاوٹ کا شکار ہوئے، اونچی جگہ پر بیٹھے، پاؤں اپنے لٹکا لیے. جیسے پاؤں لٹکائے تو جناب حسین ابن علی کے پیروں پر پڑنے والی دھول مٹی کو حضرت ابو ہریرہ نے اپنی چادر اتار کے پیروں سے دھول مٹی کو جھاڑنا شروع کر دیا. سیدنا حسین ابن علی پاؤں ہٹائے اور کہا ابو ہریرہ آپ میرے نانا کے ساتھی، بابا کے بھی ساتھی. یہ انداز کیا ہے؟ جناب ابو ہریرہ نے فرمایا، عرض کیا کہ اے حسین ابن علی، واللہ تیری محبت جو میرے دل میں ہے اگر زمانے والوں کو پتہ لگ جائے تو واللہ تیرے پاؤں زمین پر نہ پڑے، لوگ تجھے اپنے کاندھوں پہ سواری کروایا کریں. یہ کون ہے؟ سیدنا حضرت ابو ہریرہ. مقام کس کا بتایا؟ سیدنا حسین ابن علی کا. پیغام آج جو کہنے والا کہ نبی کے یار کہاں تھے، مدینہ والے کہاں تھے؟ مدینہ والے مدینہ میں تھے، اور مدینہ والوں نے کہا تھا پیارے حسین ان لوگوں کے دھوکے میں نہ آئیے گا جنہوں نے آپ کے بابا سے بھی دھوکہ کیا، آپ کے بھائی سے بھی دھوکہ کیا. مدینہ والوں نے تو یہ کیا کہ پاؤں پہ پڑنے والی دھول مٹی کو بھی اپنی چادر سے جھاڑا ہے، اور تم بدبختوں نے حسین ابن علی کو دھوکہ دے کے بلا کے خاک و خون میں تڑپایا ہے. حجامہ کسی دوست نے کرنا ہے بھی کبھی؟ جی بھائی، بالخصوص سینٹر ہے پورا بھائی، ٹھیک ہے نا بھائی. حجامے سے نکلنے والا خون بندہ گھر میں سنبھال کے رکھتا ہے نا بھائی، کیا کرتے ہیں بھائی؟ پھینک دیتے ہیں. اللہ کے نبی نے حجامہ کروایا، خون جو نکلا نبی پاک نے دیا ایک صحابی کو، فرمایا جا اسے کہیں دفن کر کے آ. کام تھوڑا، صحابی آئے بڑی تاخیر سے، رسول خدا نے پوچھا اتنا سا کام تھا اتنی دیر کیوں لگائی؟ تو عرض کی یا رسول اللہ معاملہ یہ تھا میں ایک جگہ پر بیٹھا، زمین کھودی خون کو دفن کرنے کے لیے، لیکن دل میں یہ بات آئی آج نہ کل کسی کا پاؤں پڑ جائے، نبی کے خون کی توہین ہو، بات برداشت ہی کوئی نہیں. پھر کیا کیا؟ اللہ کے نبی دوسری جگہ ڈھونڈی، بیٹھا، پھر دل میں بات آ گئی. پھر کیا کیا؟ آقا کرنا کیا تھا؟ میں نے پیالہ اٹھایا، منہ سے لگایا، پی گیا. برتن اٹھایا، منہ سے لگایا، پی گیا. کون سا خون؟ جو اللہ کے نبی نے دفن کرنے کو دیا تھا. تو رسول پاک نے مسکرائے اور اللہ کے نبی نے فرمایا اگر کسی نے چلتا پھرتا جیتا جاگتا جنتی دیکھنا ہو تو میرے اس یار کو دیکھ لے. صحابہ نے کہا یا رسول اللہ یار نے کیا کیا؟ فرمایا جس کے جسم کے خون سے نبی کا خون مل جائے اللہ اس کو جنتی بنا دیتا ہے. تو مسئلہ تو حل ہو گیا کہ جن کے خون کے جسم کے خون سے نبی کا خون مل جائے اسے جنتی کہتے ہیں، اور جن کی رگوں میں نبی کا خون دوڑے انہیں جنتی جوانوں کا سردار کہتے ہیں. حسین ابن علی، جناب ابو ہریرہ نے کہا اے حسین ابن علی میرا دل چاہتا ہے میں تجھے وہاں سے بوسہ دوں جہاں سے اللہ کے نبی کو چومتا میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا. تو جناب حسین ابن علی کا کیا ٹھیک ہے میں حاضر. تو میں اپنے پیٹ سے کپڑا ہٹاؤ. حضرت حسین ابن علی نے پیٹ سے کپڑا ہٹایا. ہم اپنی اولاد کا منہ ماتھا چومیں لیکن ناف کو نہیں چومتے. وجہ لطافت کے خلاف ہے، نفاست کے خلاف ہے. پورے جسم کا میل کچیل پسینہ یہیں پہ آ کے سٹور ہوتا ہے. لیکن جناب ابو ہریرہ کہتے ہیں جیسے کپڑا ہٹایا حسین ابن علی نے، ابو ہریرہ بڑے آگے اور حسین ابن علی کی ناف کو چوم کے فرمایا واللہ میں نے اللہ کے نبی کو یہیں پر چومتا ہوا دیکھا تھا. رسول خدا نے حسن مجتبیٰ کے ہونٹوں کو چوما. بیان کرتے ہیں نا بھائی ہمارے علماء کرام، جی ہمارے علماء بھی بیان کرتے ہیں، ادھر کے جہلا بھی بیان کرتے ہیں، لیکن روایت کے راوی کو نہیں بتاتے. حسن مجتبیٰ کے ہونٹوں کو خدا کے نبی نے چوما. راوی کہتا ہے کہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا. حدیث مکمل ہو گئی. اگلا جملہ کیا فرمایا؟ فرمایا میں گواہی دیتا ہوں جس کے ہونٹوں کو خدا کے نبی کے ہونٹ لگ جائیں اس پر دنیا کی آگ بھی حرام ہے، آخرت کی آگ بھی حرام ہے. اب اس حدیث کا راوی کون ہے
اسے نبی کا سالہ کہتے ہیں، علی کا بھائی کہتے ہیں، مجتہد ذیشان کہتے ہیں، فاتح کبیر کہتے ہیں، کاتب قرآن کہتے ہیں، اور اسے امت کا ماموں، نبی کا صحابی حضرت امیر معاویہ ابن ابی سفیان کہتے ہیں۔ اگر دل میں بغض ہوتا تو آل نبی کی تعریف و توصیف کو یوں بیان کبھی بھی نہ کرتے۔ مولانا غلام رسول سعیدی صاحب مسلک بریلوی کے نام پر عالم دین ہے، ارشاد فرماتے ہیں اپنی کتاب میں، حضرت حسنین کریمین جب بھی آتے تو امیر معاویہ اپنے تخت کرسی سے اتر کے ان کو بٹھاتے، سامنے کھڑے ہوتے، ہاتھ باندھ لیتے۔ کسی نے کہا معاویہ وہ اولاد کی جگہ پر ہے، آپ کے بھتیجے ہیں، عمر میں چھوٹے ہیں، ایسا کیوں؟ تو فرمایا واللہ آج میں جو کچھ بھی ہوں انہی کے صدقے سے ہوں۔ یہی انداز کس کا؟ فاروق اعظم کا، جو حضرت بلال کو دیکھے سیدی سیدی پکارے۔ جو نبی کے بلال کتنی عزت کرتا ہے وہ نبی کی آل کی کتنی عزت کرتا ہوگا۔ لیکن آج زمانے نے کیا کیا؟ نہیں، حسین ابن علی اور ہیں، نبی کے صحابہ اور ہیں، ان کی تو آواز سے بنتی کوئی نہیں۔ ہم حضور چلو یوں کر لیجئے کہ بندہ جب بھی رشتہ داری کرے تو اپنوں کے ساتھ کرتا، بیگانوں کے ساتھ؟ جی بھائی، حضرت حسین ابن علی، حسین ابن علی کی 7 بیویاں ہیں۔ کتنی بھائی؟ پہلی بیوی کون بھائی؟ ٹوٹل 7 ہیں، ایک ہی وقت میں 4 ہیں، اور کوئی بھی مسلمان ایک وقت میں 4 نکاح کر سکتا ہے، تو آپ بھی کریں گے انشاءاللہ؟ جی بڑی بات ہے، بڑی بات ہے۔ میں دیکھ کے حیران رہ گیا کہ اتنی جرت سے وہ بعد میں پتہ لگا کہ سارے موبائل ویڈیو بنانے والوں کا رخ میری طرف ہے، ادھر کوئی بھی نہیں دیکھ رہا ہے نا بھائی، ورنہ تو لائیو ویڈیو ممکن ہے گھر میں کوئی دیکھ لے، ہے نا بھائی، تو پھر معاملہ کچھ اور ہی ہوتا ہے نا بھائی۔ ہاں جی، ٹوٹل 7 نکاح کیے۔ سب سے پہلی بیوی کون؟ سیدہ شہر بانو۔ شہر بانو کون؟ حضرت زین العابدین رحم اللہ کی والدہ محترمہ۔ آج کسی سید سے پوچھئے حضور آپ کون ہیں؟ نقوی، بخاری، گردیزی، شمسی، سبزواری، رضوی، نقوی، تقوی، کون ہو؟ حسینی ہے۔ کون ہے بھائی؟ سارے حسینی سیدوں کی دادی کون ہے؟ شہر بانو ہے۔ شہر بانو کے کون سے بیٹے سے اولاد آ کے چلی؟ زین العابدین رحم اللہ سے۔ تو زین العابدین کی اماں شہر بانو کا نکاح مولا حسین سے پڑھانے والا کون ہے؟ اسے زمانہ فاروق اعظم کہتا ہے۔ شہر بانو مدینہ میں آئی کیسے؟ وہ مدینہ سے فوج گئی تھی لڑنے کے لیے، تو فوج تیرے ابا کی تھوڑا ہی تھی، فوج تھی کس کی؟ دنیا بھر کے لوگوں سے پوچھئے، جب مدینہ سے فوج ایران گئی تھی وہ تخت کس کا تھا، تاج کس کا تھا، جھنڈا کس کا تھا، ڈنڈا کس کا تھا؟ زمانہ جانتا ہے فاروق اعظم کا۔ کس کا؟ کس کا؟ اگر کوئی آج بندہ سیدنا حسین ابن علی کے نکاح پڑھانے والے نکاح خان کو نعوذ باللہ باطل کہے، منافق کہے، کافر کہے، وہ اپنے آپ کو سید کہے، یقین مانیے پکی ٹھکی بات ہے، فاروق اعظم پہ تان کرنے والا کو ایران کا میراثی ہو سکتا ہے، سید کبھی بھی نہیں ہو سکتا۔ پہلی بیوی ہے شہر بانو، بیٹا کون سا؟ زین العابدین۔ زین العابدین کون ہے؟ کربلا میں بچے تھے، کیا تھے؟ کربلا میں پہلی نسل کی روایت جہالت، دوسری نسل کی روایت بنتی ہے، اور دوسری نسل کی روایت تیسری نسل کا عقیدہ بنتی ہے۔ کتاب میں لکھا کیا تھا؟ زین العابدین رحم اللہ کربلا میں بچے تھے، لیکن جب بندہ مرزا جہلمی کی طرح بغیر استاد کے پڑھے پھر یوں پڑھتا ہے کہ زین العابدین کربلا میں بچے تھے، لکھنے والے نے کہا بچے تھے، لیکن لکھا بچے تھے، جبکہ حضرت زین العابدین رحم اللہ ان کی پیدائش ہے سن 38 ہجری کی، کربلا ہوا 61 ہجری میں،
زین العابدین کے بیٹے مولا حسین کے پوتے موسیٰ کاظم رحم اللہ کے بابا، جعفر صادق رحم اللہ کے بابا حضرت امام باقر موسیٰ کاظم کے دادا علی رضا کے پردادا، ان کی پیدائش ہے 58 ہجری کی. تو کربلا میں کتنی عمر تھی؟ 3 سال کی. تو جس کا بچہ کربلا میں 3 سال کا ہو وہ بچہ نہیں تھا بلکہ بچہ تھا. کیا تھا؟ کیا تھا؟ اس نے یوں پڑھا، لکھا اس نے یوں پڑھا، سیدہ کلثوم بنت سیدہ فاطمہ بنت حسین، یہ 3 سال کی بچی تھی، کربلا میدان کربلا میں نہ گئی، مدینہ کی دھرتی پر تھی، اپنے بابا کو خط لکھا کرتی تھی. جبکہ سیدہ حضرت فاطمہ بنت حسین کی عمر کربلا کے موقع پر 16 سال کی تھی، اور ان کی شادی حضرت حسن مجتبیٰ کے بیٹے حسن مصنع کے ساتھ ہو چکی تھی. اور حسن مصنع کون ہے؟ جو گیلانی سادات کے آباء و اجداد میں سے. ٹھیک ہے نا بھائی؟ ہوا کیا کہ پہلی نسل کی جہالت دوسری نسل کی روایت کر گئی. جب کربلا کی دھرتی پر ٹوٹل شہید کتنے بھائی جی؟ وہ دبی دبی سی آوازیں آئی 72. کتنے؟ کتنے بھائی؟ ہماری مثال ان چوروں کی طرح ہے جنہوں نے بینک لوٹا، پیسے اٹھائے، تھیلے میں ڈالے، بھاگنا شروع کیا. ایک چور تھوڑا جلد باز تھا، انہوں نے کہا یار گن تو لے بھائی، دہاڑی لگی کتنے کی ہے؟ انہوں نے کہا ماما سکون سے سو جا، صبح ایکسپریس اخبار میں پڑھ لیں گے ڈکیتی ہوئی کتنے لاکھ کی ہے. کون گنے بیٹھ کے ساری رات یہاں پر؟ دشمن کی اپنی کتاب ہے، شفاء الصدور کتاب، ان کی شفاء الصدور کتاب. صحیفہ کربلا والے نے خود لکھا کیا؟ حضرت امام باقر زین العابدین رحم اللہ کے بیٹے مولا حسین کے پوتے کربلا میں موجود خود فرماتے ہیں کہ کربلا کی دھرتی پر جو ہمارے شہید ہوئے ان کی تعداد 145 تھی. کتنی؟ کتنی بھائی؟ اچھا میری جیب میں چند ہزار روپے ہیں زیادہ، لیکن میں نے چونکہ واپسی ابھی کرنی ہے اور رستہ بڑا خراب ہے آپ کا، ہے نا بھائی؟ ممکن کوئی شریف آدمی اگلے پل پہ کھڑا ہو، ڈکیتی ہو جائے. جی کشمیر میں لوٹتے میں نے بڑے دیکھے میرے چاہو. اگلے دن پولیس کے سامنے چور بھی حاضر، میں بھی حاضر. میں کہتا چوری میری 10,000 کی ہوئی. چور کہتا نہیں ایسا تو صاحب یہ مولوی صاحب ایسے ڈرامہ کر رہے ہیں، اصل صرف 500 روپئے نکلے جیب میں سے. کیوں؟ لوٹنے والا ہمیشہ کم بتاتا ہے، جس کا نقصان ہو پورا پورا بتاتا ہے. 72 کے راوی کے 72 ہی تھے، اور ڈرامہ کتنا؟ کتاب لکھی 72 تارے، اندر تذکرہ کیا 100 شہیدوں کا. جب تذکرہ کرنا ہی 100 کا تھا تو 72 کا عنوان کیوں دیا؟ جی بھائی 139 شہداء کے نام میں آپ کو ابھی دکھا بھی سکتا ہوں، بتا بھی سکتا ہوں. ان 145 امام باقر کے ہیں، اور ان 145 شہیدوں میں 22 افراد پیغمبر کے صحابی تھے. کون تھے؟ صحابہ کہاں تھے؟ صحابہ یہاں تھے. کتابیں کون کون سی؟ زیارات نائیہ کتاب ان کی، رجال توسی کتاب ان کی، رجال مامکانی کتاب ان کی، رجال نجاشی کتاب ان کی، شہداء کربلا 3 جلدوں میں کتاب ان کی، اور مدینہ تا مدینہ کتاب ان کی، مدینہ تا کربلا کتاب ان کی. ان ساری کتابوں میں لکھا ہے کہ کربلا کی دھرتی پر کٹنے والوں میں 22 افراد پیغمبر کے صحابی تھے. کتنے؟ کتنے؟ جب مولا حسین مکہ سے چلے تو مکہ میں تعداد تھی 350 صحابہ کی. ان میں 82 معروف صحابہ، کتاب میں نام یہ ہے. کتنے؟ 82 معروف صحابہ حضرت حسین ابن علی کے ساتھ از خود چلے، اکیلا نہیں جانے دیں گے، لوگ بڑے دھوکے باز ہیں. ان 82 میں 22 افراد شہید ہو گئے. کتنے؟ کتنے؟ جن کو دعوت جہاد نہیں دی تھی وہ 350 میں سے 82 افراد ساتھ چلے، 22 شہید ہو گئے.
اور تمہارے جن بڑوں نے 18,000 خط لکھے ان میں کوئی ایک بندے کا پتر ایسا دکھا دو جو میدان میں تو کچا 1122 کے ریکارڈ میں زخمی بھی ہوا. یعنی جنہوں نے ہر چوک میں خیمہ لگایا، نعرے لگائے لبیک یا حسین، وہ 40,000 خط لکھ کے 18,000 نمازی بن کے وہ ایک بھی نہ ہو، اور نبی کے صحابہ 22 افراد شہید بھی ہو گئے. پھر اگلا تذکرہ کیا ہوتا ہے؟ نہیں، مولا حسین ابن علی جب نکلے تو کوئی اور نہیں نکلا. ہم کہتے ہیں حسین ابن علی کا نکلنا ہی بتاتا ہے کہ حسین ابن علی اہل سنت کے ہیں. جو کیسے بھائی حسین ابن علی نکلے کیوں؟ جہاد کر رہے نا بھائی جی. اگر حسین ابن علی تمہارے ہوتے تو تقیہ کرتے، ہمارے تھے تو جہاد کیا. نکلے کیوں؟ دین بچانے کے لیے. یعنی 60 ہجری تک آپ مانتے ہیں کہ دین محفوظ تھا جی بھائی، دین محفوظ. اور اس 60 سال میں اللہ کے نبی کے 10 سال مدنی بھی موجود ہیں، ابو بکر کے 2 سال 3 ماہ 10 دن موجود ہیں، فاروق اعظم کے 10 سال 6 ماہ 4 دن موجود ہیں، عثمان غنی کے 11 سال 11 ماہ 18 دن موجود ہیں، جناب علی کے 4 سال موجود ہیں، حسن مجتبیٰ کے 6 ماہ موجود ہیں، امیر معاویہ کے 19 سال بھی موجود ہیں. جب دین کو خطرہ تھا نہیں تو علی نکلے کوئی نہ، دین کو خطرہ تھا تو حسین گھر میں بیٹھے کوئی نہ. 61 ہجری کو نکلنے والے پچھلے 60 سال میں کیوں نہیں نکلے؟ چونکہ دین سارے کا سارا محفوظ تھا. چلے بات اپنے ختم کریں بھائی. کربلا کے شہید کتنے بھائی جی بھائی؟ اور بقول قاتلوں کے جی ہم کہہ لیں ایک کام کر لیجئے، اپنی کتابوں سے 72 شہیدوں کا نام تم بتاؤ، اور ہر شہید کے نام پہ اپنے سنی گھر میں بچہ میں دکھاؤں گا. تم نام جناب حسین کا لو، بچہ ہم دکھائیں. نام جناب عباس کا لو، بچہ ہم دکھائیں. نام علی اکبر کا لو، بچہ ہم دکھائیں. نام جناب امام جعفر صادق، امام حضرت حسین ابن علی کے بیٹے علی اصغر کا لو، نام ہم بتاؤ تم، بچہ ہم دکھائیں. نام تم اون کا لو، بچہ ہم دکھائیں. نام تم یحییٰ کا لو، بچہ ہم دکھائیں. اور نام تم ہر کا بھی لو تو بچہ ہم دکھائیں گے نا بھائی. چلو تم 72 نہ دکھاؤ، تم جناب علی کے شہید 9 بیٹوں کے نام پر اپنی پوری قوم میں صرف 9 بچے دکھا دو. اور وہ 9 بچے کون ہیں؟ جو علی کے بیٹے کربلا میں شہید ہوئے اور وہ تمہاری کتابوں میں نام لکھ کے ہیں. وہ 9 بیٹے ہیں کون؟ محمد بن علی. کیا نام بھائی؟ اچھا چھپاتے کیوں ہیں ناموں کو؟ اگر یہ بتایا کہ علی کا بیٹا حسین کا بھائی کربلا کا شہید، نام اس کا محمد تھا، تو منہ میں کہنے کوئی ملنگ بغیر بھن کے بیٹھا ہو. وہ پوچھ رہے حضور ایک بات بتائیے محمد کون تھا؟ تو بتانا پڑے گا کہ علی کا بیٹا تھا. تو بیوی کون سی تھی؟ نام اس کا امامہ تھا. امامہ کی اماں علی کی ساس کون سی تھی؟ نام اس کا زینب تھا. زینب کون تھی؟ تو بتانا پڑے گا کہ فاطمہ کی بہن تھی، پیغمبر کی بیٹی تھی. پھر ماننا بھی پڑے گا پیغمبر کی بیٹیاں 4 ہیں. اس لیے چھپاتا ہے. پیغمبر کی سب سے بڑی بیٹی سیدہ زینب کی بیٹی سیدہ امامہ حضرت علی کے نکاح میں آئی. اللہ نے دیا بیٹا تو نام رکھا اس کا محمد. اور یہ محمد کون ہے؟ جس کا ننہال بنو امیہ ہے، دودھیال بنو ہاشم ہے، شہید کربلا کا ہے. شہید حضرت علی کے 9 بیٹے کون ہیں؟ محمد بن علی، ابو بکر بن علی، عمر بن علی، عثمان بن علی، عبداللہ بن علی، عبید اللہ بن علی، عباس بن علی، جعفر بن علی، حسین بن علی. چلو 9 کا نام نہیں دکھاتے. حضرت حسن مجتبیٰ کے 5 شہید بیٹوں کے ناموں پر اپنے گھر میں 5 بچے دکھا دو. میں 72 دکھاؤں گا. وہ 5 بچے کون ہیں؟ عبداللہ بن حسن، بشر بن حسن، قاسم بن حسن، ابو بکر بن حسن، عمر ابن حسن. چلو 5 بھی نہیں دکھاتے تو مولا حسین کے کربلا میں شہید 3 بچوں کے ناموں پر اپنے گھر میں 3 بچے دکھا دو. وہ 3 بچے کون ہیں؟ جناب علی اکبر. کیا نام بھائی؟ علی. خواجہ قمر الدین سیالوی، سیال شریف سرگودا والے.
پیر محمد علی نقشبندی جامع رسول شرازیہ سردار چپل چوک داتا دربار لاہور جو خلیفہ مرید ہیں پیر باقر علی شاہ کیلے والی سرکار گجرانوالہ کو، انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا اور یار لوگوں نے اپنی کتابوں میں لکھا کہ حضرت حسین کا بیٹا، اس کا نام علی اکبر نہیں، اس کا نام سیدنا عمر بن حسین بن علی بن ابی طالب ہے۔ نام علی اکبر ہو تب بھی سلام ہے، نام اس کا عمر ہو تب بھی۔ ایک سوال تو بنتا ہے، اس علی اکبر کی اماں کون ہے جو شہید کربلا ہے؟ حضرت حسین کا بیٹا، حسن کا بھتیجا، علی کا پوتا، ابو طالب کا پڑپوتا ہے، کون بھائی؟ علی۔ علی اکبر کی اماں کون ہے؟ یقین مانے کہ یہ دریا میں چھلانگ لگا دے گا، علی اکبر کی اماں کا نام نہیں بتائے گا۔ کیوں؟ اماں کا نام بتائے تو اس کی اپنی اماں مرتی ہے۔ کہ علی اکبر کی اماں، حسین کی گھر والی، حسن کی بھابھی، علی کی بہو رانی، اس کا نام ہے سیدہ لیلا۔ لیلا کی اماں علی اکبر کی نانی مولا حسین کی ساس، اس کا نام ہے سیدہ میمونہ، اور میمونہ کے ابو کا نام ہے ابو سفیان، بھائی کا نام ہے امیر معاویہ۔ کیا نام بھائی؟ اچھا، انہیں پتہ نہیں لگا کہ یہ خاندان کون سا ہے، یہ باغی ہیں، تاغی ہیں، لوٹنے والے ہیں، جہنمی ہیں، دعوت جہنم دینے والے، انہیں پتہ نہیں لگا۔ آج والوں کو پتہ لگ گیا، یعنی کالی کملی والے کو پتہ نہیں لگا، کالی بوتھی والوں کو پتہ لگ گیا، یعنی کربلا کے تاجدار کو پتہ نہیں لگا، لکی رانی سرکس کے فنکار کو پتہ لگ گیا۔ ہاں، حضرت حسین ابن علی، اللہ کا کتنی بیویاں بھائی؟ جب اسٹیج سیکٹری یوں کھڑا ہو جائے اور ناظم اجتماع یوں کھڑا ہو جائے تو خاموش زبان میں پیغام ہی ہوتا ہے، مولوی صاحب جان چھڑو، ہے نا بھائی؟ لیکن جو میں نے بھگتا ہے انشاءاللہ بھگتواؤں گا انشاءاللہ، ہے نا بھائی؟ دنیا میں 3 طریقے ہیں اگر کسی سے انتقام ایسا لینا ہو کہ وہ گھر تک پہنچ جائے لیکن فیصلہ نہ کر پائے کہ عزت ہوئی یا بے عزتی ہوئی، ہے نا بھائی؟ کیا کام ہے؟ کسی کو صدر محفل بنا کے اسے تلاوت سے پہلے بٹھا دیجئے، دعا کے بعد تک بیٹھا رہے۔ مہمان خصوصی شوگر کا مریض ہو، اسے وعدہ 8 بجے کا کر کے اسے پھر 9:45 پر بیان بھی دیا جائے، اور ساتھ یہ بھی کہ بلا تاخیر دعوت دیتے ہیں مہمان خصوصی کو۔ اور تیسرا، اگر گھر میں کوئی مہمان آ جائے اس کو نئی نکور کو رضائی اٹھا کر دے دو، ساری رات کونے دباتا دباتا مر جائے، سردی بھی نہ رکے، رضائی بھی نہ دے۔ مہذب سزا کے 3 طریقے یہ، ٹھیک ہے نا بھائی؟ تو چلیں، جو بھگت رہا ہو وہ تو آپ بھی ان کے صدقے سے، ایک بات انشاءاللہ ختم کرتے ہیں۔ حضرت حسین ابن علی 7 بیویاں ہیں جناب۔ پہلی بیوی کون؟ سیدہ شہر بانو۔ شہر بانو نکاح پڑھانے والا کون؟ فاروق اعظم۔ دوسری بیوی کون؟ سیدہ لیلا۔ لیلا کی اماں سیدہ میمونہ۔ میمونہ کے بابا نام ان کا ابو سفیان، ابو سفیان کا بیٹا اور میمونہ کا بھائی اور جناب حسین کی گھر والی کا حقیقی ماموں، وہ کون؟ امیر۔ تیسری بیوی کون؟ ان کا نام ہے سیدہ حفصہ۔ حفصہ کون؟ بہار الانوار کتاب خاتم المحدثین ملا باقر مجلسی خود لکھتا ہے کہ یہ بیٹی عبد الرحمن کی، پوتی ابو بکر کی، زوجہ کس کی؟ حسین ابن علی کی۔ حضرت حسین کی چوتھی بیوی کون؟ ان کا نام ہے سیدہ ام اسحاق۔ ام اسحاق کے ابو کون ہیں؟ نام ہے ان کا طلحہ بن عبید اللہ۔ طلحہ بن عبید اللہ کی گھر والی کون ہے؟ نام ہے اس کا ام کلثوم، جو مولا حسین کی ساس ہے۔ اور ام کلثوم کا ابو کون ہے؟ نام اس کا ابو بکر صدیق ہے۔ تو رشتہ کیا بنتا ہے؟ نواسی ابو بکر کی ہے، بیوی حسین ابن علی کی ہے۔ حضرت حسین ابن علی، ایک بیوی کا نام ہے سیدہ رباب۔ رباب کے ابا کا نام ہے امراء القیس۔ امراء القیس کی اپنی بیٹی حضرت حسین کے نکاح میں اور اپنی بھتیجی امیر معاویہ کے نکاح میں، یعنی حسین ابن علی اور امیر معاویہ دونوں ایک ہی خاندان کے داماد جب ٹھہرے تو ہم زلف بھی ٹھہرے۔ تو یہ رشتہ دینا، رشتہ لینا، یہ محبت ہوگی یا دشمنی؟ جی بھائی، اس سے بڑا کوئی بھائی دشمنی کا معاملہ ہوتا بندے کا کہ بندہ کسی کو رشتہ دے بھی صحیح، کسی سے رشتہ لے بھی صحیح؟
ہوتا نا کوئی معاملہ, اس سے بڑے کوئی دشمنی ہوگی بھائی؟ نہیں ہوتی نا کوئی. اب کچھ بھائیوں نے سر جو ہلائے, پتہ نہیں نیند کا غلبہ ہے یا گھر کے حالات خراب ہیں. بس رشتہ دینا رشتہ لینا, یہ علامت کس کی ہے؟ محمد کی. آج وہ طبقہ جو کہے, ایک معاملہ یہ ہے کہ آپ 12 اماموں کو نہیں مانتے, ہم الحمدللہ 12 آئمہ کو یوں مانے کہ اہل سنت والجماعت کی سیاہ ستہ 6 کتابوں میں 20 حدیثیں انہی سے موجود کیسے ہیں کہ 6 حدیثیں بخاری شریف میں ہیں, 7 حدیثیں مسلم شریف میں ہیں, 3 حدیثیں امام ترمذی نے لی, 3 حدیثیں ابو داؤد نے لی, 1 حدیث امام نسائی نے لی. ہم نے حدیثیں لی کیسے ہیں؟ حضرت ابو بکر صدیق سے 142, فاروق اعظم سے 536, عثمان غنی سے 146, امیر معاویہ سے 163, عبد الرحمن بن ابی بکر صدیق سے ٹوٹل 6, جعفر طیار علی کے بھائی ان سے 26, حضرت ام ہانی علی کی بہن ان سے 40. ہم نے حدیث لی جناب سلمان فارسی سے 62 اور ابو ذر غفاری سے 60. ہم نے حدیث لی 55 پاک میں حضرت حسین سے حدیث لی 43. کتنی؟ ہم نے, کس نے؟ اہل سنت نے. حضرت حسین سے حدیث کتنی؟ 43. اور حسین کرنے والوں نے ٹوٹل 60 نہیں 7. حضرت حسن مجتبیٰ سے ہم نے حدیث لی 35, یار لوگوں نے ٹوٹل 21. سیدہ فاطمہ سے ہم نے حدیث لی 18 اور یار لوگوں نے پوری 1 بھی نہیں. کتنی؟ 1 بھی. سیدنا علی شان مرتضیٰ سے ہم نے حدیث لی 1584 اور یار لوگوں نے 690. اور آپ علم و ادب والے دوست ہیں, اگر 690 میں سے 1584 نکال دیے جائیں تو باقی کتنے بچیں گے بھائی؟ جی چلیں, یعنی الحمدللہ کہ آپ جاگ رہے ہیں. یعنی 690 لینے والا وہ وارث حسین اور 1584 لینے والا وہ منکر حسین منکر علی. اس سے کہتے ہیں عجب چال چلتے ہیں دیوانگان عشق, آنکھوں کو بند کرتے ہیں دیدار کے لیے. ہم نے جو حدیثیں لی ہیں 37 افراد خاندان نبوت کے ہیں, راوی اہل سنت کے ہیں. 17 اولادیں حضرت حسین کی ہیں, راوی اہل سنت کے ہیں. 9 اولادیں جناب علی کی ہیں, استاد امام اعظم کے ہیں. ہم نے جو دین لیا آل نبی سے بھی لیا, اصحاب نبی سے بھی لیا. آخری بات, پیروں کو مانتے ہو بھائی؟ بندہ کو کر رہا تھا مسجد میں وضو, کسی نے پوچھا بھائی کس کے مرید ہو؟ تو کہا 1 منٹ ٹھہریے, اچھی طرح وضو کیا, نگاہیں چکائیں, پھر کہا بھائی میں رنگ مرید ہوں. بھائی میں نے جو پوچھا بھائی پیروں کو مانتے ہو, کھل کے کو الحمدللہ مانتے ہیں. آپ نے تو یوں خاموشی اختیار کی جیسے بغیر وضو گھر میں بیٹھی بڑی پیرنی صاحبہ کا نام لینا گناہ کبیرہ ہو. اب بھائی مانتے نا پیروں کو. اب دیوبندی ہو یا بریلوی, ان کے ہاں 4 بڑے سلسلے ہیں. کتنے؟ چشتی, سہروردی, نقشبندی, قادری. ان میں چشتی, سہروردی, قادری یہ 3 سلسلے ہم نے جس سے لیے اسے جناب علی کہتے ہیں, اور ایک سلسلہ جس سے لیا اسے ابو بکر صدیق کہتے ہیں. جو ہم پہ فتویٰ لگائے حضور ہم نے تو جناب علی سے 3 بڑے سلسلے لیے, آپ اپنی کو ایک ٹوٹی پھوٹی لنگڑی لولی سلسلی دکھا دیجئے جو آپ نے جناب علی سے لی ہو. تیری سلسلی علی سے نہیں ملتی, ہمارے 3 سلسلے جناب علی سے ملتے ہیں. جی 12 اماموں کو نہیں مانتے تو 12 امام کون ہیں؟ جی 12ویں امام کو امام محمد مہدی کہتے ہیں, تو ان کے ابو کون ہیں؟ انہیں حسن عسکری کہتے ہیں. بھائی ان کے ابو کون ہیں؟ انہیں امام نقی کہتے ہیں. ان کے ابو کون ہیں؟ انہیں امام تقی کہتے ہیں. بھائی ان کے ابو کون ہیں؟ انہیں علی رضا کہتے ہیں. بھائی ان کے ابو کون ہیں؟ انہیں موسیٰ قاسم کہتے ہیں. بھائی ان کے ابو کون ہیں؟ انہیں جعفر صادق کہتے ہیں. بھائی ان کے ابو کون ہیں؟ انہیں امام باقر کہتے ہیں. تو ہمت کر کے بتاؤ کہ امام باقر کی گھر والی کون ہے؟ امام
امام جعفر کی اماں کون ہے؟ اسے سیدہ ام فربہ کہتے ہیں. اور ام فربہ کی اماں کون ہے؟ امام جعفر کی نانی کون ہے؟ امام باقر کی ساس کون ہے؟ اسے سیدہ اسما کہتے ہیں. اسما کا ابو کون ہے؟ اسے عبد الرحمن کہتے ہیں. اور عبد الرحمن کا ابو کون؟ اسے نبی کا پہلا یار صدیق اکبر کہتے ہیں. تو 12 کو وہی مانے گا جو چاروں کو مانتا ہے. تو الحمدللہ چاروں والے بھی ہم ہیں، 12 والے بھی ہم ہیں، علی والے بھی ہم ہیں، نبی والے بھی ہم ہیں. جن بدبختوں نے حسین ابن علی کو بلایا، دھوکہ دیا، قتل کیا، قتل کا حکم دیا، سہولت کار بنے، خوشی کا اظہار کیا، وہ 14 صدیوں پہلے ہو تب بھی لانتی ہے، اور آج کے دور میں ہو تو تب بھی لانتی ہے. جب تک جئیں گے آل محمد کا بھی دفاع کریں گے انشاءاللہ، اصحاب محمد کا بھی، نبی کے صحابہ کا بھی، نسلوں کا بھی دفاع کریں گے، فصلوں کا بھی. کیونکہ سنڈیاں بڑی خطرناک ہے، ٹھیک ہے نا بھائی. ایک سنڈی لگتی ہے فصلوں کو، ایک لگتی ہے نسلوں کو. جو فصلوں کو لگ جائے اسے امریکن سنڈی کہتے ہیں، جو نسلوں کو لگ جائے اسے ایرانی سنڈی کہتے ہیں. فصلوں کو لگنے والی سنڈی 6 ماہ کا نقصان کرتی ہے، اور نسلوں کو لگنے والی صدیوں کے اکابر کی محنتوں کا نقصان کرتی ہے. اور یاد رکھیے گا کہ فصلوں کو لگنے والی سنڈی کے لیے سومی سائڈن بھی ہے، ڈینیٹال بھی ہے، کراٹے سپرے بھی موجود ہے. لیکن فصلوں نسلوں کو لگنے والی سنڈی، اس کے لیے پمپ چاہیے بابا رضوی والا، پریشر چاہیے احسان الہی ظہیر والا، اور سپرے چاہیے حق نواز جھگوی والا. ابھی چونکہ آواز تن کی آ گئی پتیلے کی، تو اب میری کوئی بھی نہیں سنے گا. بس اتنی سی درخواست ہے، آپ دیوبندی ہیں، بریلوی ہیں یا اہل حدیث ہیں، جو بھی ہیں، نسبت رسول کا احترام کرتے ہوئے پیغمبر کے صحابہ کا اتحاد کے ساتھ، احترام کے ساتھ دفاع کریں گے انشاءاللہ. جیسے ہاتھ کی 5 انگلیاں برابر ہوتی ہے نا بھائی، میں نے اسی لیے کہا کہ آواز اور تک ٹن کی آ گئی. ایسے دیکھو تو ہاتھ کی 5 انگلیاں برابر نہیں، لیکن پلیٹ میں بریانی بوٹی نکل آئے تو 5 کی 5 اٹھانے کے لیے برابر ہو جاتی ہے. جہاں پر مشترکہ مفاد آئے یہ اختلاف کو مٹا دیتی ہے. جب پیغمبر کی ذات کا معاملہ ہے، ہم کوئی دیوبندی نہیں، بریلوی نہیں، اہل حدیث نہیں، ہم محمدی ہیں، نبی کے امتی ہیں. دفاع کریں گے انشاءاللہ. جی بھائی چلے. بھائی نے ایک حدیث کا حوالہ پوچھا کہ جناب سیدنا حضرت عمار بن یاسر جو ہیں ان کا قاتل کون ہے، اس حدیث کی وضاحت فرما دیجئے. تو حدیث کی وضاحت حدیث ہی سے ہوتی ہے. مسند احمد میں حدیث موجود ہے، اللہ کے نبی کا فرمان موجود ہے کہ نبی پاک کے صحابہ اینٹیں اٹھا رہے تھے، پتھر اٹھا رہے تھے. حضرت عمار بن یاسر نے بھی پتھر اٹھایا. دوسرے صحابی نے ازرا ہے محبت و مذاق، ایک کے بجائے دوسرا پتھر اوپر رکھ دیا. تو جناب عمار بن یاسر نے کہا یا رسول اللہ آپ کے یار مجھے مار کے چھوڑیں گے، آپ کے صحابہ مجھے ہلاک کر ڈالیں گے. تو نبی پاک نے فرمایا میرے صحابہ تیرے قاتل نہیں ہوں گے، میرے صحابہ تیرے قاتل، ہاں جو ہوں گے کون ہوں گے؟ باغی ہوں گے. یعنی باغی قاتل تیرے بنیں گے. یعنی پہلے باغی ہوں گے تو قتل بعد میں کریں گے. تو یہ باغی پہلے سے باغی تھے. کون تھے؟ تو عثمان ابن عفان کے دروازے پہ حلہ بولنے والے تھے. یہ باغی وہ لوگ تھے جنہوں نے خلیفہ وقت عثمان ابن عفان سے غداری کی تھی. اور یہ باغی وہی تھے کہ جن کو جنگ خوارج، جنگ نہروان میں مولا علی نے خوب ٹھوکا تھا. ٹھیک ہے نا بھائی؟ ورنہ پہلی دونوں جنگیں، جنگ جبل، جنگ صفین، ان دونوں کے جنازے پڑھائے جناب علی نے، نمازیں پڑھی ایک ساتھ، دونوں کو مسلمان کہا جناب علی نے. اپنی زندگی میں، اپنے دور خلافت میں جناب علی نے 3 بڑی جنگیں لڑی. حضرت امیر معاویہ، حضرت عائشہ، دشمن نے دونوں کو آپس میں لا بھڑایا تو ہوا کیا تھا؟ اسے بھی مومن کہا، اما عائشہ کو بھی مومنہ کہا. لیکن جو خارجی آ گئے تو جناب علی نے ان کے سردار کو قتل کر کے ایک جملہ کہا. اللہ کے نبی نے سچ فرمایا تھا کہ خوارج جو ہوں گے وہ دین سے یوں نکل جائیں گے جیسے تیر کمان سے نکل جاتا ہے. جنہیں مومن کہا.
ہم ان کو مومن کہتے ہیں، اور جن کے مال کو لوٹا، غنیمت جانا، قیدی بنایا، قتل کیا، اور ان کو مومن بھی نہیں کہا، ہم ان کو مومن کہتے ہی نہیں۔ تو یہاں پہ بھائی حدیث میں لفظ باغی کے معنی ہوں گے کیا؟ نبی کا فرمان علی کا کردار بتاتا ہے، وہ باغی کون ہیں؟ قاتلان عثمان ہیں، ورنہ وہ افراد جن کے ساتھ علی نے بھی صلح کی اور جناب حسن و حسین نے بھی صلح کی، نہ وہ کل باغی تھے نہ وہ آج باغی ہیں۔ ان کو نبی کی حدیث نے بھی مومن کہا، اور نہج البلاغہ خط نمبر 58 میں مولا علی نے بھی مومن کہا۔ اور جن کو مولا علی مومن کہتے، ہم ان سے نفرت کا اظہار کوئی نہیں کرتے، اور جن کو مولا علی لٹا کے درے مارے، ہم ان سے پیار کوئی نہیں کرتے۔ ٹھیک ہے بھائی، رب تعالیٰ تشریف لانے والے تمام احباب کی جان، مال، عزت، آبرو، آل اولاد میں اللہ برکتوں کا فیصلہ فرما دے۔ جو تاخیر ہوئی اس پہ آپ حضرات بغیر کسی جھجک کے آج کے پروگرام کی انتظامیہ کو پکڑ سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے نا بھائی، اللہ پاک میرا آپ کا حامی ناصر ہو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔